السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ یہ بشیر ساجد کا تحریر کردہ واقعہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دنوں کی ایک دہشت ناک سچی کہانی۔ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ یہ سچا واقعہ میرے ایک رفیق کار نے مجھے سنایا تھا۔ چچا احمد خان جس ادارے سے وابستہ تھے، وہاں دوسرے عالمی جنگ کی ہندوستانی فوج کے ریٹائرڈ میجر طفیل بھی ملازم تھے، جو بائیں ہاتھ سے ٹنڈے تھے۔ بڑے دیندار اور صوم و صلات کے پابند، پرہیزگار، فرض شناس، خاموش طبع اور کم آمیز تھے۔ اپنے کام سے کام رکھتے، دوسرے ملازموں سے بہت کم بات چیت کرتے، ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے، کسی سے کچھ لے کر کھاتے پیتے بھی نہ تھے، اور ہر وقت زیر لب کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ اچانک بڑبڑا اٹھتے، میں گناہگار، تو بخشنہار۔ سننے والے چونک اٹھتے۔ البتہ چچا جان سے ان کی کچھ ہم مذاقی تھی، ان سے گاہے گاہے مختصر سی بات چیت ہو جاتی تھی۔ انہیں میجر طفیل سے کچھ دلچسپی تھی، لیکن میجر کے کٹے ہوئے ہاتھ کے بارے میں پوچھتے انہیں بھی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن میجر صاحب کو قدرے خوشگوار موڈ میں پا کے چچا جان نے جرأت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا، میجر صاحب اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا بایاں ہاتھ کیسے کٹا؟ کسی فوجی کارروائی میں کوئی شدید ضرب لگی یا عام زندگی ہی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ اور پھر آپ اتنے گمسم کیوں رہتے ہیں، جیسے اندر سے آپ بہت دکھی ہوں؟ احمد خان جی، اس کے پیچھے ایک طویل اور دہشت انگیز داستان ہے، آپ سن کر کیا کریں گے؟ میجر طفیل نے سے کہا۔ رنگ زرد پڑ گیا۔ میجر صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کٹنے کے پس پردہ کوئی ذہنی و نفسی طور پر اذیت ناک واقعہ ہے۔ کیا حرج ہے اگر آپ یہ گزرا ہوا واقعہ مجھے سنا دیں؟ میرے لیے بھی اس میں کوئی سبق ہو۔ تب میجر صاحب نے کہنا شروع کیا کہ امریکہ کے مقابلے جاپان نے جرمنی، اٹلی وغیرہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور بحر الکاہل پر واقع امریکہ کی مشہور بندرگاہ اور جنگی اڈے پرل ہاربر پر اچانک حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا۔ کلکتہ اور آسام پر بھی بمباری کی، جس سے وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ سنگاپور اور برما میں انگریزی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگریز جرنیل نے ہتھیار ڈالتے وقت اپنے فوجیوں سے کہہ دیا کہ جو فرار ہو کر جانیں بچا کر بھاگ سکتے ہیں، انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ وہ اپنی فوج کے آسام میں واقع بیس کیمپ میں رپورٹ کریں، یا جدھر اور جہاں ممکن ہو جاپانیوں سے بچ کر نکل جائیں۔ پھر ہم نے بھی ایسے ہی کیا۔ برما اور آسام کے جنگلوں کا سفر بڑا کٹھن، اذیت ناک اور جان لیوا تھا۔ یہاں سے بہت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، بہت سے مارے گئے۔ اس افراتفری اور عام ہڑبونگ کے دوران میری ریجمنٹ کا ایک سکھ، میجر نہال سنگھ، اور میں اندھیری رات میں گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے اور برما کے محاذ سے سرپٹ بھاگے۔ برما گھنے، گنجان، تاریک اور خطرناک جنگلوں کا ملک ہے، جن میں سے گزرنا بڑا دشوار گزار تھا۔ جنگلی درندوں کے اچانک حملے کا ہر وقت دھڑکا، اور راستے نامعلوم بلکہ ناپید۔ بہرحال ہم نے اندازے سے ہندوستانی صوبہ آسام کا رخ کیا۔ گھنے جنگلوں میں ہم ککریوں سے راستہ کانٹے چھانٹتے چلے جا رہے تھے۔ جنگلی پھلوں اور ندی نالوں کے پانی پر گزارا ہونے لگا۔ بعض دفعہ درندوں اور خطرناک سانپوں سے بھی واسطہ پڑا، مگر ان سے بچ کر آگے نکل کے جاتے رہے۔ ایک دن اچانک سامنے کھلی جگہ پر ایک قبرستان دکھائی دیا۔ 25-30 قبریں ہوں گی، ارد گرد کوئی آبادی نہ تھی۔ کبھی ہوگی، لیکن اب یا تو مکین مر کھپ چکے تھے، یا جنگ کے خطرات سونگھ کر کہیں دور محفوظ مقامات پر جا چکے تھے۔ شکستہ، ویران اور زمین بوس جھونپڑیوں میں ہوک کا عالم تھا۔ ہم نے وہاں کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ مایوس ہو کر ہم اپنی راہ کی طرف چلے تھے کہ اچانک ایک قبر سے مردے کی تقریباً آدھی لاش باہر نکلی ہوئی، کچھ گلی سڑی اور کچھ بچی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر ایک چھوٹے سائز کا کچھوے کے برابر بچھو بیٹھا ہوا اسے بار بار ڈنک مارتا تھا، اور لاش سے خوفناک چیخیں نکلتی تھیں، جیسے وہ بھیانک بچھو کسی جیتے جاگتے انسان کو کاٹتا تو اس کی شدت درد سے چیخیں نکلتی، جو زندہ انسانوں اور جانوروں کو دہلانے بلکہ بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ یہ ایک خاصا وحشت ناک اور دہشت انگیز منظر تھا۔ میجر نہال سنگھ نے میرے منع کرنے کے باوجود بچھو پر گولی چلا دی۔ ایک شعلہ سا نکلا، لیکن بچھو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نہال سنگھ نے گولی چلانے کی نیت سے
دوبارہ نشانہ لیا تو میں نے اسے سختی سے منع کیا اور اپنی راہ لینے کے لیے کہا کہ پتہ نہیں اس مردے اور بچھو کا کیا معاملہ ہے، کوئی خدائی بھید ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ لیکن میجر نہال سنگھ آخر سکھ تھا، اس نے میری بات سنی انسنی کر دی، اپنی ضد پہ قائم رہا اور بظاہر مسلم قبرستان کے ایک مردے کو بچھو سے بچانے کے لیے دوبارہ گولی داغ دی۔ پھر ایک شعلہ سا نکلا لیکن بچھو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر بچھو لاش کو چھوڑ کر ہماری طرف بڑھا۔ میں نے نہال سنگھ سے کہا کہ اب بھاگو یہاں سے، بچھو کا لاش کو چھوڑ کر ہماری طرف بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہم نے گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے، خاصی دور آگے جا کر پیچھے نظر ڈالی تو بچھو ہمارے تعاقب میں تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ ہم نے گھوڑوں کو پھر ایڑ لگائی، چند میل آگے جا کر ایک ندی سامنے آ گئی جو خاصی گہری معلوم ہوتی تھی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچنے لگے کہ ندی میں ایک گھوڑے ڈال دیں یا کنارے کنارے چل کر کوئی پل گھاٹ وغیرہ تلاش کیا جائے، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ دیکھا وہی بچھو ہمارے بالکل قریب پہنچنا ہی چاہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جنگ آزمودہ اور مسلح فوجی ہونے کے باوجود ہم پہ سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ ہمارے گھوڑے ٹاپے مارنے لگے جیسے وہ بھی بچھو سے خوفزدہ ہو گئے ہوں۔ بچھو کا رخ نہال سنگھ کی طرف تھا۔ نہال سنگھ نے خوف اور ہدہواسی کے عالم میں اپنا گھوڑا ندی میں ڈال دیا۔ اس کے پیچھے ہی بچھو بھی ندی میں اتر گیا۔ خدا جانے بچھو نے اسے پاؤں یا ٹانگ یا جسم کے کس حصے پر کاٹا کہ گھوڑے نے بھی اس غیر معمولی قسم کی بلائے بے درما بچھو کی آمد سے خوف محسوس کیا۔ اس پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ نہال سنگھ نے کربناک چیخ کے ساتھ مجھے پکارا، طفیل میں ڈوب رہا ہوں، جل رہا ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے بچھو سے بچاؤ، بچاؤ۔ میں نے بھی گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا اور سہارے کے لیے بایاں ہاتھ نہال سنگھ کی طرف بڑھایا جسے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں ندی کا عام پانی نہیں بلکہ آگ کا زہریلا لاوا بہہ رہا ہے جو نہ صرف میرے ہاتھ کو جلا ڈالے گا بلکہ میرے باقی جسم کو بھی مکئی کے بھٹے کی طرح ابال کر رکھ دے گا۔ میں نے اوسان بحال رکھے اور جلدی سے فوجی ککی نکالی اور اپنا بایاں بازو کاٹ کر پھینک دیا۔ میں نے اپنے آپ کو نہال سنگھ کی گرفت سے چھڑا لیا، لہٰذا جلدی سے گھوڑے سمیت کنارے کا رخ کیا۔ میجر نہال سنگھ مجھے آوازیں دیتے دیتے اور درد سے چیختے کراتے گھوڑے سمیت پانی کی دیگ میں ڈوب چکا تھا اور سطح آب پر بڑے بڑے اونچے آتشی بلبلے اٹھ رہے تھے۔ کنارے کے قریب پانی کا درجہ حرارت نارمل معلوم ہوا۔ وہ قہر خداوندی کا بچھو اپنا کام کر کے جا چکا تھا، مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اللہ کے لشکروں میں سے وہ اکیلا ایک غیبی لشکر کے مانند تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی تعرض نہیں کیا، غالباً جدھر سے آیا تھا ادھر ہی کو اپنے اصل کار مفروضہ کی طرف لوٹ گیا۔ یہ کہتے ہوئے ہاتھ کٹے میجر طفیل کو جھرجھری سی آ گئی اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا چچا؟ احمد خان نے میجر طفیل سے پوچھا۔ اور پھر میجر طفیل نے بتانا شروع کیا کہ میں نے بس کٹے ہوئے ہاتھ پہ پٹی باندھی اور جوں توں جنگل، پہاڑی، ندی، نالے عبور کرتا، جنگلی درندوں سے بچتا بچاتا، کہیں جنگلی پھل کھاتا، کہیں فاقے کرتا، کہیں جنگلی قبائلیوں سے لڑتا بچتا اور کہیں پرامن قبائلیوں سے مدد اور رہنمائی لیتا ہوا بالآخر ایک بیس کیمپ میں پہنچ گیا۔ میں ادھموا ہو چکا تھا۔ بیس کمانڈنٹ کو رپورٹ کی، اپنی سرگزشت بیان کی اور کئی دن تک کیمپ اسپتال میں میرا علاج ہوتا رہا اور آرام کرنے کا موقع دیا گیا۔ کیمپ کمانڈر نے آرڈر آف دی ڈے جاری کیا کہ فوجی افسر اور سپاہی جنگلوں میں قبرستانوں اور مقامی لوگوں کی بستیوں سے گزرتے وقت کسی قسم کی غیر ضروری دخل اندازی نہ کریں۔ پھر احمد خان نے میجر طفیل سے پوچھا کہ بیس کیمپ سے آپ کو کہاں بھیجا گیا چچا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایکٹیو سروس کے قابل تو رہا نہیں تھا، ضروری کارروائی کے بعد مجھے پینشن پر گھر بھیج دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے پر جب فوجیوں کی سول زندگی بحالی کا پروگرام شروع کیا گیا تو مجھے اس محکمے میں ملازمت مل گئی۔ اچھا چچا، اس واقعے نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ احمد نے پھر پوچھا۔ اور میجر طفیل نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے میں کوئی خاص مذہبی آدمی نہ تھا، اللہ اور رسول پر ایمان ضرور تھا مگر نماز، روزے اور دیگر دینی عقائد پر عملاً کاربند نہ تھا۔ یہی خیال تھا
کہ یہ جگ میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، لیکن اس واقعے نے میرے ذہن اور قلب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور میں موت کے بعد زندگی، قبر کے عذاب، ثواب، قیامت، حشر نشر وغیرہ کے متعلق سوچنے لگا۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ، علماء اور اہل دل حضرات سے گفتگو کے سلسلے جاری رہے، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے دنیا اب پیدا نہیں کی، بلکہ ساری کائنات اور ہماری زندگیوں کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں مکافات عمل کا اصول جاری ہے، انسان کو آخرت کا زیادہ سفر تیار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور یہ کہہ کے میجر طفیل خاموش ہو گئے۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔